تھیٹر انڈسٹری میں مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں پرفارم کرتے ہوئے۔ پہلا ڈرامہ میں نے 14 سال کی عمر میں کیا تھا، ایز اے چائلڈ کریکٹر، اسٹار لائٹ تھیٹر تھا، اور آپ سمجھے کہ مجھے پیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ملی تھی، اور آپ یقین کریں کہ مجھے سر نے دھکا دیا، پش کیا کہ آپ اسٹیج پر انٹر ہو، اور میں ایسے ایسے کام رہی تھی۔ میں ڈیلی کی بیس پر 1 گھنٹہ پرفارم کرتی ہوں گھنگرو پہن کر، اور میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ میڈم کے گانے پہ میں پرفارم کروں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی پیمنٹ میں خوش رہنا چاہیے۔ فینس بھی ہماری قدر کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کتنا بجلی کا بل ہے؟ بتاؤں تو آپ ہنسیں گے۔ بتا دیں۔ 2 افراد ہمارے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارا 45,000 بل آیا ہے، 45,000۔ کچھ لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پاکستان تھیٹر انڈسٹری کا ایک اور خوبصورت چہرہ، ایک بڑا نام امروزیہ خان موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تھیٹر انڈسٹری میں ان کی انٹری کیسے ہوئی، لاہور میں پہلی دفعہ پرفارم کرنے آئی ہیں تو یہ ان کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امروزیہ، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ ریہرسل کے دوران آپ نے ٹائم دیا۔ کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے تھیٹر انڈسٹری؟ تھیٹر انڈسٹری میں مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں پرفارم کرتے ہوئے۔ میرے جو سینئر ڈائریکٹر جن سے میں نے کام سیکھا ہے، زوار حسین بلوچ ہیں، انہوں نے مجھے ایکٹنگ سکھائی، اور کیسر ثناءاللہ جی کا میں فرسٹ ڈرامہ کر رہی ہوں، اور میرا لاہور میں بھی پہلا ڈرامہ ہے، اور انشاءاللہ کوشش تو میری یہی ہے کہ میرا ڈرامہ اچھا جائے۔ میں پورے دل سے محنت کر رہی ہوں، اور میری جتنی اوور آل ٹیم ہے وہ بھی مجھے سپورٹ کر رہی ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ ملتان سے کیا، جی۔ تو جب پہلا ڈرامہ کیا تو کتنا معاوضہ ملا؟ کیونکہ پہلی جو انکم ہوتی ہے وہ کسی بھی بندے کے لیے بڑی معنی خیز ہوتی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جی، پہلا ڈرامہ میں نے 14 سال کی عمر میں کیا تھا، ایز اے چائلڈ کریکٹر، اسٹار لائٹ تھیٹر تھا، اور آپ سمجھے کہ مجھے پیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ملی تھی، اور اس ٹائم مطلب اتنا نہیں تھا پیمنٹ کا دور بھی، اور خیر مجھے انہوں نے جو بھی تھا مجھے سپورٹ بہت کیا۔ زوار حسین بلوچ نے مجھے بہت سپورٹ کیا، مجھے یہاں تک پہنچانے میں جو ہیں میرے بیک پہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک استاد ہوتا ہے، میرے کوریوگرافر ہیں شہزاد پریتم صاحب، اور زوار حسین بلوچ ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا نام میں اسکرین پر نہیں ڈسکس کر سکتی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے گاڈ گفٹ ہے کہ مجھے سپورٹ بہت اچھی ہے۔ کتنی مشکل پیش آئی جب سٹیج پر آئیں، اور کتنی نروس تھیں جب پہلی دفعہ سٹیج پر پرفارم کرنے لگی؟ کیسے جذبات تھے؟ میں ایک لڑکا ٹائپ میرا ہیئر سٹائل تھا، بالکل چھوٹا سا، اور میں نے ایک اسکول والی بچی کا کریکٹر کیا، اور آپ یقین کریں کہ مجھے سر نے دھکا دیا، پش کیا کہ آپ اسٹیج پر انٹر ہو، اور میں ایسے ایسے کام رہی تھی۔ اور جب میں نے کریکٹر کیا، بے ساختہ بولی، مجھے سچویشن کا نہیں پتہ تھا میں نے کیسے بولنا ہے، میرا فٹ ورک کیا ہونا چاہیے، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن میرا فرسٹ ڈرامہ اتنا اچھا، پبلک نے اتنا اچھا رسپانس دیا کہ میرا اتنا حوصلہ بڑھایا جو میں آج یہاں ہوں۔ اب تک پنجاب کے کون کون سے تھیٹروں میں یا کون کون سے شہروں میں پرفارم کر چکی ہیں، اور سب سے زیادہ اچھا ایکسپیرینس کہاں کا گیا؟ میں نے تقریباً بہت سارے شہروں میں کام کیا ہے، صرف نہیں کیا تھا تو لاہور نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی خواہش میری پوری ہو گئی، اور انشاءاللہ آپ کو میرا ڈرامہ اچھا لگے گا۔ میں نے بہت محنت کی ہے۔ ڈرامے میں جو فیمیل ایکٹریسز ہوتی ہیں ان کی ڈانس پرفارمنس بڑا معنی رکھتی ہے ڈرامے کی کامیابی کے لیے۔ جہاں پر میل فنکاروں کی پرفارمنس ہوتی ہے تو کتنی زیادہ دیر ریہرسل کرتی ہیں، اور کس طرح کے گانوں پر پرفارم کر کے زیادہ آپ انجوائے کرتی ہیں؟ اردو گانوں پر، پنجابی پر، یا پھر ملتان سے کیونکہ آپ نے آغاز کیا، یا پھر سرائکی گانوں پر زیادہ پرفارم کرنے کو ترجیح دیتی ہیں؟ میرا سٹارٹ ہی پنجابی سانگ سے کروایا گیا تھا میرے کوریوگرافر نے، اور مجھے کلاسیکل گانا سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں ڈیلی کی بیس پر 1 گھنٹہ پرفارم کرتی ہوں گھنگرو پہن کر، اور میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ میڈم کے گانے پہ میں پرفارم کروں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے روزمرہ کی روٹین میں سب طرح کے گانے چل رہے ہیں، ہر طرح کا گانا کرتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں میڈم کے گانے پہ پرفارم کروں۔ امروزیہ، ایک دور آیا کہ تھیٹر اداکاراؤں نے کچھ نازیبا قسم کی حرکات شروع کر دی، جس کی وجہ سے جو اچھا کام کر رہے تھے، جو نیو کمر آئے تھے، ان کی ساکھ بھی خاصی متاثر ہوئی۔ تو اس چیز کو، تھیٹر انڈسٹری کو اس نے کتنا متاثر کیا اوورآل؟ اس دور میں تھی نہیں، اور اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ کیا کہیں گے، آج کل جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے باہر آیا ہوا ہے، عام آدمی تو کرا رہا ہے، فنکاروں کو کتنا متاثر کیا؟
ہم لوگوں کو ظاہری بات ہے متاثر کیا تو ہے، کیونکہ ہماری پیمنٹ، ہم نے گھر بھی چلانا ہے، اپنی ڈریسنگ یہ وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو متاثر تو ہر بندہ ہی ہے، ہر شہری ہے، یہ نہیں کہ آرٹسٹ ہیں، سب ہی ہیں، پوری دنیا متاثر ہے اس سے۔ آپ کا میک اپ ہوتا ہے، ڈریسز ہوتے ہیں، معاوضہ وہیں کا وہیں رکا ہوتا ہے، ایک طرح سے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اگر آؤٹ ڈور میں جاتی ہیں تو مشکل نہیں پیش آتی کافی زیادہ دوسرے نسبت؟ کیونکہ جو فینز ہوتے ہیں، جو عام پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کے مطابق آپ کا لائف سٹائل ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے، آپ بھی جو وہ فیمیل ہو کے بھی میل بن کے کما رہی ہوتی ہیں اپنی فیملی کے لیے، تو کتنی دقت ہوتی ہے اس چیز کو لے کے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نہ ہمارے سونے کی ٹائمنگ ہے، ہمارے کھانے پینے کی ٹائمنگ نہیں ہے، ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی کچھ بننے کے لیے آتا ہے، کوئی مجبوری سے آتا ہے، ہر بندہ کما رہا ہے، اگر کام کر رہا ہے تو محنت کر رہا ہے اور اس کا صلہ اسے ملتا ہے، تھوڑا زیادہ جو بھی ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی پیمنٹ میں خوش رہنا چاہیے۔ فینس بھی ہماری قدر کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا آپ کے پاس ہے آپ اس میں شکر ادا کریں۔ اس وقت ملک میں جو دو اہم مسئلے بنے ہوئے ہیں، ایک سیلاب کا اور دوسرا جو ہے وہ بجلی کے بلوں کا، تو بجلی کے بل بہت زیادہ عوام کو آ رہے ہیں، فنکاروں کو بھی یقیناً آ رہے ہوں گے، تو کیا کہنا چاہیں گی حکومت سے کہ اتنے بل ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ اس چیز سے میں کافی تنگ ہوں، ڈسٹرب ہوں کیونکہ اتنا زیادہ بل آ جاتا ہے، حالانکہ میں آؤٹ ڈور کام کرتی ہوں اور ہمارے گھر میں نہ کوئی اتنے لوگ ہیں، میری ایک سسٹر ہے اور میرا ایک بھائی ہے، لیکن ہمارا اتنا زیادہ بل آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور میں پریشان ہو گئی اس مہینے کتنا بجلی کا بل ہے؟ بتاؤں تو آپ ہنسیں گے۔ بتا دیں۔ 2 افراد ہمارے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارا 45,000 بل آیا ہے، 45,000۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ امروزیہ خان کہہ رہی کہ ان کی فیملی کی ان کے علاوہ 2 ممبران ہیں، ایک سسٹر اور ایک بہن، اور 45,000 روپے بل آیا ہے، اور میں ان کی بات سے ایگری کروں گا۔ آج ایک میرے دوست کے 1300 یونٹ جو تھے وہ یوز ہوئے بجلی کے اور ان کا 70,000 روپے بل آیا، تو یہ عالم ہے۔ ہمارے وابڈا کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس حوالے سے سوچیں اور اپنی عوام کا بھی سوچیں کہ اتنی مہنگائی کے دور میں مشکل ہو گیا ہے گزارا کرنا۔ امروزیہ سیلاب نے ہمارے ملک کو ایک قدرتی آفت نے آ گھیرا ہے، کیا کہیں گی، کیسے ہمدردی کریں گی ان بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے جو اس وقت متاثر ہیں سیلاب سے؟ ان کے لیے تو میں یہی کہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ یہ جو عذاب ہمارے پاکستان پر نازل ہوا ہے، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، جتنا ہو سکتا ہے ہم سب لوگ مل جل کر ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن دل غمگین ہوتا ہے کہ جن کا گھر چھن گیا، جن سے سب کچھ چھن گیا، ان کی کیا کنڈیشن ہوگی، ان کے کیا حالات ہوں گے۔ امروزیہ کیا کہنا چاہیں گی، ڈرامے کی طرف دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی ہے تھیٹر انڈسٹری، جو ایک کمپٹیشن چل رہا تھا زیادہ گانوں کا، بیہودہ جگت بازی کا، اب دیکھتے ہیں تو لاہور ہو یا دیگر شہر ہو پنجاب کے، ہر طرف اب جو مقابلہ چل رہا ہے وہ اچھے ڈرامے کا ہے، اس چیز کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت بہترین کام ہے اور یہ تھیٹر کی کامیابی ہے کہ اگر اسکرپٹ کے حساب سے ڈرامہ ہوگا، جو ہمارے ایکٹر ہیں، جو کریکٹر کرتے تھے، ان لوگوں کا بھی روزی رزق لگ جائے گا، اور یہ جو کام ہے جھکتے ہیں یہ وہ، یہ سب کچھ تو نارملی کسی نہ کسی انٹری میں ہم لوگ کر سکتے ہیں، جو کٹ ٹو کٹ لائن اور جو ہمارا فٹ ورک ہے، جو ہمارا اسکرپٹ ہے، جو فیملی دیکھنا چاہتی ہے ہمیں، وہ اگر ہوگا تو ہماری پبلک آڈینس ہمیں دیکھنے کے لیے آئے گی، ہم سے محبت کرے گی، کیونکہ کچھ لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ جب ہم فیملی ڈرامہ کریں گے، اچھے ان کو ڈرامے پیش کریں گے، تو پبلک ہم سے محبت کرے گی، پروڈیوسر بھی خوش ہوگا، ڈائریکٹر بھی خوش ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریہرسل کو ٹائم دیں، اپنے پروڈیوسر کی بات مانیں، دوسری بات یہ ہے کہ کریکٹر کریں، توجہ دیں اپنے کام پہ۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں ہمارے چینل کے دیکھنے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، مہنگائی، یہ وہ، حکومت، اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیلاب زدگان پر جو مصیبت آئی ہے، اللہ پاک ان پر بھی رحم کرے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کام پر فوکس کریں، اور جو ہمارا روزی رزق لگا ہوا ہے اس کو دلی طور سے، مطلب محنت سے کام کریں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ امروزیہ جی۔ ناظرین آپ نے امروزیہ خان کی خوبصورت گفتگو سنی اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو اور ہمارے چینل کے دیکھنے والوں کو
کہ جس چیز کے ساتھ بھی آپ کا رزق جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ چلیں اور اپنے کام پر فوکس کریں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے قربان پرنس کو، امروزیہ خان کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔